براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آج کی ہمارے درس کا موضوع ہوگا حقوق العباد، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور ہم اس پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد پر کتنا زور دیا ہے، اور انسان کے لیے کس طرح بیلنس ہوگا اللہ کے حقوق اور انسانوں کے حقوق میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دونوں حکم دیے ہیں۔ جس طرح ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 36، جس میں اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ میں ہیں، یعنی غلام اور کنیز۔ یقیناً اللہ تکبر کرنے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ مسلمان ہونے کے ناطے پہلا انسان کا عمل یہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید پر ایمان لائیں۔ جیسے ہی ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کوئی بھی شخص جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کا پہلا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی دعوت دی مکہ میں، تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ، یعنی جو پہلا فرض ہے ہمارا وہ ہے اللہ کی ذات پر اور توحید پر ایمان لانا۔ اور یہ آیت اسی کی طرف یہاں بہت واضح حکم دے رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی توحید پر زور دیا گیا کہ اللہ کو واحد مانو، اللہ کو احد مانو، اور اس کی بارگاہ میں شرک جیسے گناہ سے بچو کہ کہیں تم سے شرک نہ ہو جائے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ اب یہاں ایک بہت خوبصورت ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ شرک کا مفہوم کیا ہے۔ آج کل ہم جس دور میں جی رہے ہیں اور جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں، وہاں ایک چیز سب سے زیادہ جو چاروں طرف بات ہوتی ہے جس پہ، اور جس سے بہت زیادہ ڈرا دیا گیا ہے لوگوں کو، جس گناہ سے اتنا خوفزدہ کر دیا گیا ہے کہ دلوں میں وہم اور وسوسہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارا کوئی عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارا عمل صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ شرک نہ ہو جائے، ایسا کرو گے تو شرک ہو جائے گا، ویسا کرو گے تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑا واضح بتا دیا ہے کہ شرک ہے کیا۔ اللہ فرما رہا ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ اگر ہم کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک کریں گے، یعنی ہم اللہ کے جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر اسی طرح کسی اور کی عبادت کریں گے تو وہ شرک ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ کرنا شرک نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کسی پسندیدہ ہستی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، جو کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو میرے پاس آتے ہوئے،
ایمان لانے والوں کو ہی حکم ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، اور پوری کائنات وسیلے ہی کی بنیاد پر اور اسی بیس پر اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے۔ ہر چیز اس کائنات کے نظام میں، ہر چیز جو چل رہی ہے، جو نظام چل رہا ہے، یہ سب وسیلے کے تحت چل رہا ہے، اور کوئی انسان اس سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی عبادت کا تقاضا یہ ہے، اور شرک یہ ہے کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے، یعنی کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اور پھر آگے اللہ کیا فرما رہا ہے، اور اللہ حکم دے رہا ہے اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو۔ دیکھیے، انسان کو کسی جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی انسان کو بتا دیا گیا ہے اس آیت میں، کتنا واضح بتا دیا گیا کہ اس پر پہلا حق کس کا ہے۔ سب سے پہلا حق انسان پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ انسان، اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو جس طرح ہمارے حقوق ہیں، اس طرح ہم پر بھی کسی کے حقوق ہیں، ہم پر بھی کچھ فرائض ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حق جو ہماری ذات پر ہے وہ اللہ کا حق ہے، اور وہ اللہ کا حق کیا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف کہیں نہیں، عمل سے بھی ثابت کریں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ پہلا حق ہے انسان پر، اور یہاں ہم آج بات ہی حقوق العباد اور حقوق پر ہی بات کرنے بیٹھے ہیں، کہ جو کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے زیادہ پیچیدہ ایک چیز ہو گئی ہے، اور سب سے زیادہ اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرہ افراد سے ہی بنتا ہے۔ سب لوگ اگر انفرادی زندگی جئیں گے تو ایک معاشرہ نہیں چل سکتا۔ انسان اجتماعی زندگی گزارتے ہیں جبھی ایک معاشرہ تعمیر ہوتا ہے۔ جب ہم جن انسانوں سے ہم جڑے ہوئے ہیں، جب ان کے ساتھ ہمارا اخلاق اور بہترین سلوک ہوگا اور ہم ان کے حق ادا کریں گے تو ہمارا ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا۔ انفرادی زندگی جینے سے معاشرے نہیں بنتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ایک پورا نظام دیا ہے کہ کیونکہ اللہ ہماری اس دنیا کو پرامن اور خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، اور اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام ڈومینیٹ ہی تب کرے گا جب معاشرے میں اسلام پھیلے گا، اسلام سے سلامتی پھیلے گی۔ اسلام کا مطلب ہی سلامتی۔ جب ہم اپنے ارد گرد رہنے والوں کے حقوق ادا کریں گے، جب سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اس کی عبادت کا حق یہ ہے کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اس کی توحید پر ایمان لاؤ۔ اور پھر اگلا حق کس کا ہے؟ دیکھیے، کہیں سے کتنی خوبصورت اور واضح آیت ہے کہ ہمیں کسی انسان سے، اس سے کہیں پریشان ہونے کی یا الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت واضح آیت ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، یعنی اللہ کی عبادت، خالص عبادت، اللہ کی توحید پر عمل کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اس کے بعد حسن سلوک اور احسان کرنا۔ اب اللہ کی عبادت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی اللہ کی توحید یہ ہے کہ اللہ جو منوانا چاہتا ہے وہ مان لینا توحید ہے۔ توحید کو بھی بڑا غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے ہمارے، اس میں بڑا اس کی وضاحت صحیح نہیں کی گئی، کیونکہ توحید کو ویسے نہیں سمجھایا گیا۔ توحید اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرو، اللہ جس سے روکے اس سے رکو، اللہ جس کی عزت چاہتا ہے کہ ہم کریں اس کی عزت کریں، اللہ جن کو وسیلہ دیکھنا چاہتا ہے ان کو وسیلہ بنائیں، یہ توحید ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں سے۔ دیکھیے، ماں باپ اور اس کے بعد کون آ گیا؟ رشتہ دار۔ اب بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی نیک ہے تو اس کی نیکی کو تولا جائے گا اس کی عبادت سے، اور وہ عبادت کیا ہوگی؟ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے پورے، اور حج بھی کر چکا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور عمرہ کرنے جاتا ہے تو بڑا نیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر کسی کو جانچنا چاہتے ہو تو اسے عبادت سے، اس کی عبادت سے مت جانچو، اس کے معاملات سے جانچو کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بعد کہا کہ رشتہ داروں، اور
سے احسان یعنی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا، یعنی اگلا حق ہمارا آ گیا رشتہ دار. ہم جس دور میں ابھی جی رہے ہیں اور یہ ہمارے چاروں طرف جو لاک ڈاؤن ہے اور مسئلے مسائل چل رہے ہیں، بہت سارے کیا معلوم ہمارے ایسے رشتہ دار ہوں کہ جن کو مدد کی ضرورت ہو. تو رشتہ دار آ گئے. اس کے بعد کہا کہ یتیموں اور مسکینوں، یعنی معاشرے میں جتنے یتیم مسکین ہیں وہ سب بھی ہماری ذمہ داری. مرنے کے بعد ہم سے حساب لیا جائے گا کہ ہم نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہم نے کسی مسکین کی کتنی مدد کی. اور قرابت دار ہمسائے، یعنی ایسا ہمسایہ جو رشتہ دار ہے، اور اجنبی ہمسائے سے حسن سلوک، یعنی ایسے ہمسائے سے بھی کہ جو ہمارا قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے یا جان پہچان والا ہے، اور کوئی اجنبی ہمسایہ بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کو کہا گیا ہے. لیکن یہ جو ایک کے بعد ایک ترتیب سے اس آیت میں حکم دیا گیا ہے، وہ ترتیب ایسی ہے کہ بہترین ہے. اگر ہم اس طریقے سے عمل کریں تو یہ پورا معاشرہ بہت ہی بہترین اور آئیڈیل معاشرہ بن سکتا ہے. یعنی اللہ کی عبادت، پھر اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر اس ماں باپ کے بعد کس کا حق آتا ہے؟ یعنی اگر آپ ماں باپ کے حقوق پورے کر رہے ہیں اور اگر آپ اوقات رکھتے ہیں، حیثیت رکھتے ہیں، تو اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی کو ہماری ضرورت ہے، ان کے ساتھ. اس کے بعد درجہ بدرجہ اس کے بعد کس کا نمبر آئے گا؟ رشتہ داروں کے بعد یتیموں اور مسکینوں. اب وہ یتیم مسکین ضروری نہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہوں، معاشرے میں کہیں جو یتیم مسکین کسی مدد کا مستحق ہے ان کی مدد کرنا. اور اس کے بعد رکا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، اور یہ آیت رکی نہیں. اس کے بعد کہا یتیموں اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے، یعنی ایسا ہمسایہ جسے جانتے ہو یا جس سے رشتہ داری ہو، اور اجنبی ہمسائے سے، یعنی ہمسائے کے اتنے حقوق ہیں. اور پھر پہلو کے ساتھی سے. دیکھیے کس قدر خوبصورت آیت ہے کہ یعنی ہم جب سفر کرتے ہیں نا کہیں، تو ہمارے پہلو میں جو شخص بیٹھا ہوتا ہے یا ہمارے ساتھ جو شخص سفر کر رہا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا اس کے بارے میں کچھ، لیکن اس کا بھی ہم پر حق ہے، ہمیں اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا. یعنی پہلو کے ساتھی اور راہ کے مسافر، یعنی مسافرت میں اگر آپ کو کوئی ملا ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا. اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ میں، یعنی لونڈی اور غلام، یعنی وہ جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں یا وہ جن کے ایک طرح سے آپ روزی کے مالک ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. اچھا دیکھیے یہ آیت نے تو جو کہہ دیا ہم نے اس کے مطابق سمجھنے کی اسے کوشش کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میں حقوق العباد کے غالب آنے، دشمن کے غالب آ جانے اور دشمنوں کے دل آزار خوشی سے تیری پناہ مانگتا. اور پھر سورہ روم آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرابت دار، مسکین اور یتیم کو اس کا حق دو، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں نیک اسے سمجھا جاتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، یعنی حقوق اللہ ادا کرتا ہے. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہمارے ارد گرد کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، اب یہ باتیں شاید ان باتوں سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن یہی سب کچھ ہو رہا کہ ہم نماز 5 وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ گو کے گھر میں بجلی چوری کی جل رہی ہوتی ہے. ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ملاوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ملک کو نقصان ہو رہا ہے. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ملاوٹ زدہ چیز جو انسان خریدے گا اس کو کتنا نقصان ہوگا یا جن کے گھروں تک وہ چیز جائے گی. ہم ہر چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی صرف اللہ کی عبادت بتا دی گئی ہے بچپن سے، اور نیکی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بس نماز پڑھو، روزہ رکھو اور حج کرو، عمرہ کرو، زیارات کرو، جو بھی اس طرح کر سکتے ہو اپنی ذات کے لیے کرو، اور بس تم نیک ہو. یعنی اب تم بخشے جاؤ گے، اب ہم بخشے جائیں گے، اب ہمیں نیکی کا سرٹیفکیٹ مل گیا. جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد پہ بہت زور دیا، کیونکہ ہم اس دنیا میں جس میں رہ رہے ہیں اس کو بہترین بنانے کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں.
ہمیں حق حاصل نہیں کہ ہم اللہ کی اس دنیا کو اپنی بدعملی سے خراب کریں، ہم اس معاشرے کو خراب کریں، اس معاشرے میں ہماری وجہ سے فساد پھیلے، ہماری وجہ سے بیماریاں پھیلیں، ہماری وجہ سے لوگ پریشان ہوں، ہماری وجہ سے کوئی کسی کو تکلیف ہو۔ عبادت صرف جائے نماز کی عبادت نہیں، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا ایسی عبادت کو کہ جس میں لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے گئے۔ اگر آپ کے پاس ایسا پیسہ ہے کہ آپ ہر سال حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا کوئی رشتہ دار یا آپ کا پڑوسی یا آپ کے گرد کوئی یتیم کوئی مسکین بھوکا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں، اور جیسا کہ اس دور میں یہ سب ہو رہا ہے، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اس میں آج کل سب سے زیادہ پریشانی کس چیز کی ہے؟ لیکن کیا یہ پریشانی ایک مسلمان معاشرے میں آنی چاہیے تھی؟ سب سے زیادہ پریشانی یہ جو مالی پریشانیاں ہیں، لوگ پریشان ہیں اپنے گھروں میں، کیا یہ ایک مسلمان معاشرے میں یہ پریشانی آنی چاہیے تھی؟ بالکل بھی نہیں آنی چاہیے تھی، کیونکہ ہم پر تو واجب ہیں حقوق اللہ کے، اس کے بعد اللہ کے حقوق، اللہ کی عبادت، اس کے بعد ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں مسکینوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، ہمیں تو پہلے سے بتا دیے گئے۔ اگر ہر انڈیویجول، ہر انسان وہ سارے حقوق ادا کرتا ہوتا اپنی استطاعت کے مطابق، تو یہ سچویشن پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے ارد گرد کوئی بھوکا ہو، ہمارے ارد گرد کوئی پریشان ہو، ہمارے ارد گرد کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام دیا ہے، اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اگر ہم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں، جو کہ حکم بھی ہے قرآن کے مطابق ہمیں کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اپنی مرضی کا دین نہیں لینا۔ میرے لیے نماز آسان ہے، میں بس نماز پڑھوں گی، میرے لیے کوئی بھی ایسا عمل بیٹھ کے ذکر کرنا آسان ہے، میں بس ذکر کروں، لیکن میرے لیے کسی یتیم پر یا کسی مسکین پر خرچ کرنا مشکل ہے، میرے پاس ہے لیکن میں خرچ نہیں کرنا چاہتی، میرے پاس اتنا بڑا دل نہیں، تو میں وہ نہیں کروں۔ یہ دینداری نہیں ہے۔ دینداری ملک کو نقصان پہنچانا نہیں، کسی بھی ایک انسان کی کسی ایسے عمل کی وجہ سے کہ جہاں اس نے اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا اور دوسرے لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہوئے، یہ دینداری نہیں۔ دین کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ ماں باپ کے اولاد پر حقوق ہیں، اولاد کے ماں باپ پر حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں، لیکن کہیں بھی اور مسئلہ یہ ہے، بعض جگہوں پر ایسے مسائل ہیں کہ بیوی کو اپنے حقوق نہیں پتہ، شوہر کو اپنے حقوق نہیں پتہ، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں وہ نہیں پتہ، ماں باپ کو اولاد کے حقوق نہیں پتہ، اولاد کو ماں باپ کے حقوق نہیں پتہ۔ یہیں سے لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، یہیں سے فساد شروع ہوتے ہیں، یہیں سے ہمارے گھر خراب ہوتے ہیں۔ گھروں میں 90% جتنی بھی لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، گھر علیحدہ ہو رہے ہیں، فتنہ فساد پھیل رہا ہے، حسد پھیل رہا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمیں اپنے حقوق نہیں پتہ کہ کس حد تک بیوی کے حقوق ہیں، مردوں کو نہیں پتہ ہوتا، اور ماں کے حقوق کس حد تک۔ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کے لیے ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے لیے بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، یا بیوی کے لیے ماں اذیت میں ہے، ماں کے لیے بیوی اذیت میں ہے۔ اور عورتوں کو بھی نہیں پتہ، عورتوں کو نہیں پتہ کہ میرے شوہر پر اس کی ماں کا بھی حق ہے، اس کے باپ کا بھی حق ہے، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ صرف میرے حقوق ہوں۔ تو یہ سارا یہ جو مسئلے مسائل ہمارے معاشرے میں ہیں، جبکہ ہمارا معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرہ ہونا چاہیے۔ یورپ نے کیا کیا ان مسئلے مسائل سے بچنے کے لیے؟ دیکھیے، دونوں طرف انتہا پسندی ہے۔ یہاں انتہا پسندی یہ ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں بہت سال، تو ان کے رسم و رواج اور ہمارے معاشرے میں مسائل یہ ہے کہ ہم رسم و رواج کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنے مذہب کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن یورپ نے کیا کیا ہے، انہوں نے ان مسئلے مسائل سے اور فیملی لائف کی لڑائیوں اور جھگڑوں سے تنگ آ کر بالکل ہی بے راہ رو ہو گئے، انہوں نے فیملی بنانا ہی چھوڑ دی۔ ان کو یہ لگا ہے کہ اگر فیملی میں اتنے مسئلے مسائل ہیں، معاشرے میں اتنے لڑائیاں جھگڑے ہیں، بہن بھائیوں میں لڑائیاں جھگڑے، ماں باپ اور اولاد میں لڑائیاں جھگڑے، ایک ہی گھر میں اتنے فتنے فساد ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ فیملی ہی نہ بنائی جائے، نہ فیملی ہوگی نہ ہی لڑائیاں جھگڑے ہوں۔ انہوں نے یہ کیا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے رسم و رواج کو جو ہمارے ہمیشہ سے چلے آ رہے تھے ان کو اہمیت دی، اور ہمارے پاس اتنا خوبصورت مذہب ہے جس نے ہر انسان کو اس کے اپنے علیحدہ حقوق دیے، حتیٰ کہ اسلام نے جانوروں کو بھی حقوق دیے، پودوں کو بھی حقوق دیے، نباتات و جمادات کو حقوق دیے ہیں، لیکن ہمیں وہ حقوق معلوم نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ
ہم نے اس معاشرے میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، لیکن ہر وہ شخص عملی زندگی میں آ چکا ہے۔ پریشانی کی کیا بات ہے، کمی کہاں ہے؟ کمی یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں اسلام کی روح سے، کیونکہ ہمارے لیے اسلام اہمیت نہیں رکھتا۔ ہمارے لیے اور بہت سارے ٹارگٹ ہیں ہمارے۔ جب ماں باپ بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے تو اچھے انگلش اسکول میں پڑھانا اہمیت رکھتا ہے، اسلام سکھانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بچے کو قرآن پڑھانا، قرآن سمجھانا، سمجھ کے پڑھنا، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہمارے معاشرے میں۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ تمہارا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھ رہا یا تم نے اسے قرآن کیوں نہیں سکھایا، تو وہ آپ کو دقیانوسی کہتا ہے۔ نہیں، آپ دقیانوسی ہیں اگر ایسی باتیں کرتے ہیں، جبکہ یہ وہ بہترین نظام ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ آج عزت کے نام پر عورتوں کے قتل ہو رہے ہیں، آج بچوں کے ریپ ہو رہے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں ملاوٹ سب سے زیادہ ہے، دھوکہ دہی سب سے زیادہ ہے، جھوٹ سب سے زیادہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنے مذہب کی معرفت نہیں، ہمیں اسلام کی معرفت نہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کتنے اور ہمارے فرائض کتنے ہیں۔ ہر شخص اپنی ذات کے لیے اندھا دھن بھاگ رہا ہے، لیکن دیکھیے یہ اب جس زمانے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یہاں اب انفرادی زندگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آگے اجتماعی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ دنیا ایک گلوبل ولیج جسے کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں، وہ واقعی بن گئی، اور اب بھی اگر جو انفرادی زندگی گزارے گا اس کی زندگی کامیاب نہیں ہوگی۔ اسلام نے ابتدا ہی سے معاشرے میں اجتماعی زندگی پر زور دیا کہ آپ کی زندگی ایسی ہو کہ آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو فائدہ پہنچے، نہ کہ کسی کے حقوق غصب ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں ہم صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے حقوق ادا کیے بغیر اپنی زندگی کو بہترین بنا سکیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ پیسے زیادہ کمانے کے لیے کسی چیز میں ملاوٹ کریں گے، آپ کے ارد گرد لوگ وہ چیز ملاوٹ زیادہ استعمال کریں گے، بیماریاں پھیلیں گی، وہ بیماریاں آپ ہی کے معاشرے میں پھیلیں گی، آپ بھی اسی میں رہتے ہیں، آپ بھی اسی کی لپیٹ میں آئیں گے۔ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کیے بغیر ایک بہتر معاشرہ کریٹ ہی نہیں کر سکتا، اور بہتر معاشرہ بن نہیں سکتا تو رہیں گے کہاں؟ ہم بھی پھر اسی بدتر معاشرے میں ہی رہیں گے۔ اگر کہیں عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے تو وہ عورتیں آپ کے ارد گرد اسی معاشرے میں، آپ ہی کے گھر میں یا آپ کے خاندان میں یا کہیں ہوں گی، اس سے جو بگاڑ پیدا ہوگا آپ کی بیٹیاں بھی اس کی زد میں آئیں گی، اس سے جن بچوں کی تربیت ہوگی آپ کے بچے اس کی زد میں آئیں گے۔ اسلام سے دوری، مذہب سے دوری، اسلام ایک معاشرتی مذہب ہے، انفرادیت سے لے کر معاشرے تک کو بہترین بنانا چاہتا۔ نماز کیوں واجب کی گئی؟ نماز ایک وکیل پر بھی نماز واجب ہے، ڈاکٹر پر بھی نماز واجب ہے، عالم پر بھی واجب ہے، ٹیچر پر بھی واجب ہے۔ معاشرے کا کوئی ایسا رکن نہیں جس کو نماز سے چھوٹ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک ٹیچر اچھا انسان پہلے ہو، اچھا ٹیچر بعد میں ہو۔ اچھا انسان بن گیا، اچھا ٹیچر خود بخود بن جائے گا۔ ایک وکیل اب نماز سے اس کی اخلاقی تربیت ہو، وہ اچھا انسان بن جائے، وہ اچھا انسان بن گیا تو اچھا وکیل خود بخود بن گیا۔ ایک ڈاکٹر اگر اچھا انسان ہے تو اچھا ڈاکٹر خود بخود ہوگا۔ ایک ٹیچر اگر اچھا انسان ہے تو اچھا ٹیچر وہ خود بخود ہوگا۔ یعنی آپ کسی انسان کو ڈاکٹر بنا کر اس کی تربیت نہیں کر سکتے کہ وہ ڈاکٹر ہوگا تو وہ اچھا ہی ہوگا، وہ لوگوں سے بے ایمانی نہیں کرے گا، وہ لوگوں کو لوٹے گا نہیں، وہ اپنا سرکاری ہسپتال کی جاب چھوڑ کے پرائیویٹ کلینک کھول کے نہیں بیٹھے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ اچھا ڈاکٹر تو ہو سکتا ہے، اچھا انسان ضروری نہیں وہ ہو۔ اچھا وکیل کوئی ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں وہ اچھا انسان۔ تو اسلام نے یہ جو برابری رکھی ہے، یہ جو عبادات اور یہ جو حقوق برابر رکھے ہیں کہ معاشرے کے ہر فرد پر جتنے بھی حقوق اور فرائض ہیں وہ برابر ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ بیسک اللہ چاہتا یہ ہے کہ بیسک جو ہے انسان کی وہ اخلاقی طور پر ایک بڑا اور اچھا انسان بن جائے، اس کے بعد وہ کچھ بھی کرتا رہے، زندگی کے کسی میدان میں بھی جائے، وہ معاشرے کے لیے برا انسان نہیں ہوگا۔ بس اللہ اس دنیا کو بہترین دیکھنا چاہتا ہے،
اس دنیا میں انسانوں کی اچھی اخلاقی تربیت دیکھنا چاہتا ہے، جبھی اس نے اسلام جیسا نظام دیا۔ اخلاقی تربیت، اچھی تربیت، ایک اچھا انسان ہی اپنے ارد گرد کے معاشرے میں ایک بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایک اچھے انسان سے اچھا معاشرہ بنتا ہے، اور اچھے معاشرے سے یہ دنیا اچھی بنتی ہے، اور جب دنیا اچھی ہوگی تو آخرت خود بخود اچھی ہوگی۔ یہ ایک بالکل سیدھا سا فارمولہ ہے کہ اگر آپ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار، اچھا کردار ادا کریں گے، آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کے اخلاق سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، تو معاشرہ خود بخود اچھا ہوگا۔ بس ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ عبادت اللہ کی، لیکن لوگوں کے حقوق لازمی ادا کرنے۔ عبادت کر کے حقوق ادا کیے بغیر بخشش نہیں ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ہم یہاں ظلم کر کے جائیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، یزیدی لشکر میں سب نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، اذانیں بھی دے رہے تھے، حافظ قرآن تھے، لیکن ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ ظالم تھے۔ نماز پڑھنے والا ظالم اللہ کو قبول نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا دوسرے کو تکلیف پہنچانے والا اللہ کو قبول نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا معاشرے میں برائی پھیلانے والا اللہ کو قبول نہیں ہے۔ آپ اپنی فیلڈ میں کتنے ایکسپرٹ ہیں، اگر آپ اخلاقی طور پر اچھے انسان نہیں ہیں، اللہ کے پسندیدہ نہیں ہو سکتے۔ تو بس انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے غور کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اور اپنی ذمہ داری کو، اس پوری بات کرنے کا مقصد یہ کہ اپنی ذمہ داری یہ محسوس کرنی ہے کہ میں صرف ایک انسان نہیں ہوں، میں اس معاشرے کا حصہ ہوں۔ میرے اچھا ہونے سے معاشرہ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو شخص کسی ایک شخص کو ہدایت دے گا، جس نے ایک شخص کو ہدایت دی، اس نے پوری انسانیت کو ہدایت دی، یا پوری انسانیت کی ہدایت کی۔ تو وہ ایک شخص ہم اپنے باہر کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ وہ ایک شخص ہم خود ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تم پر تمہیں کو فرض کیا گیا۔ وہ ایک شخص ہم خود ہو سکتے ہیں، اور اس کی سیدھی سی سمپل 2 اور 2 4 والی لاجک وہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کی ہدایت کی، اس نے پورے معاشرے کی۔ یعنی جب ہر انسان اپنی ہدایت کر لے گا اور خود کو سدھار لے گا تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ تو بس ہم نے اپنے اندر یہ ذمہ داری محسوس کرنی کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں اس دنیا میں، ہم سے کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا کا امن برباد ہو، یا دنیا میں ہم نقصان دہ ہوں کسی کے۔ ہم ایسے ہوں جو فائدہ پہنچانے والے، جیسا کہ محمد والے محمد کا شیوا ہے، جیسا کہ جن کو ہم مانتے ہیں، انہوں نے اس دنیا کو، سب کچھ اس دنیا کو دیا ہے، ہر طریقے سے دنیا کی بہتری کے لیے انہوں نے، حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں، لوگوں کی اخلاقی تربیت کے لیے کام کیا۔ پروردگار ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی، اپنے دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ پروردگار اپنے ولی اسر علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرما، ہم سب پر اپنے خصوصی نظر کرم فرما یا رحم الراحمین، بے حق محمد مولین طاہرین، الہی آمین۔ اگر آپ ہماری دوسری ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں قرآن سے ریلیٹڈ اور دین سے ریلیٹڈ، تو میں نے چینل کا لنک کمنٹ کیا ہے، آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ ہماری ساری یوزفل ہیں وہ، اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، ان ساری ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔